بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں ایک ہمیشہ جملہ کہتا ہوں جب جناب زینب کا خطبہ پیش کرتا ہوں، البتہ وہاں کہتا ہوں، یہاں نہیں، میں نے کبھی آج تک کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر گھر میں خدا نہ کرے ایک جنازہ رکھا ہو نا، تو میں نے خود دیکھا بڑے بڑے مردوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، انہیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم جاتے ہیں نا بعض اوقات، کہتے مولانا آپ کو خود پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم، جنازہ آپ لے جائیں، آپ کو غسل و کفن کروا دیجیے گا مولانا، جنازے میں آپ جہاں کہیں گے۔ یعنی لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا، کیوں؟ گھر میں جنازہ، اور اکثر بوڑھے افراد کا جنازہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ جوان 18 لاشیں پڑے ہوں اور جناب زینب کی زبان سے ایک لفظ شکوے کا نہ آئے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، مصائب کا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی بی بی کی فضیلت ہے۔ اتنے لاشیں پڑے ہوں، خدا کی قسم جناب زینب نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہا پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ان تمام امتحانوں میں جتنی عزت ہمیں بخشی ہے، جتنی عظمت ہمیں عطا کی ہے، وہ کسی کو نہیں دی۔ اور پھر فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما، کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی تیری بارگاہ میں۔ وہاں پہ بھی قربانی دینے کے بعد قبولیت کا درجہ مانگتی ہیں، اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں، وہ تانا دیتا ہے کہ آپ، اللہ نے آپ کو، میں وقت لوں گا، کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا۔ یہ عام طور سے بڑے بڑے مومن بھی ہوں نا، یہ مومنہ بھی ہوں، تو اس کی زبان سے شکوہ آنے لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر سخت آزمائش آئے نا تو لوگ کہتے میرا ہی بیٹا کیوں گیا، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی بیٹے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ جناب زینب کو طنز کر کے کہتا ہے اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، تو اس نے پلٹ کے کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں قاتل پہ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں۔ نہیں پہنچا سکا، یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا لعنت اسی کو مل رہی ہے، تبھی تو روک رہا تھا۔ اس وقت ایک مرتبہ اس نے دوبارہ تنزیہ جملہ کہا آپ نے کیسا پایا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو کیا؟ بی بی نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ توحید کا، اب یہ میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں یہ اس جملے کو پیش کرنے کے لیے، اتنا بڑا صدمہ کسی کو نہیں مل سکتا جتنا جناب سیدہ سلام علیہ کو۔ 28 صفر کو جناب رسالت مآب کی رحلت، اول ربیع الاول کو دروازے کا واقعہ کہ بیعت لینے کے لیے آئے، اس کے بعد فدق شینہ کیا۔ اب یہ دن پہ دن گزر رہے ہیں اور بی بی کا صدمہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب بی بی ایک مرتبہ آتی ہیں دربار میں اپنا مطالبہ لے کے، اور اس میں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیتی ہیں، پہلے توحید بیان کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، توحید پہ خطبہ پورے ہوش و حواس میں دیا جا سکتا، جذبات میں کبھی توحید پہ گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بی بی سمجھا یہ رہی ہیں دیکھو میں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اب اگر میں کسی کو ملزم قرار دوں، کسی کے جرم کو پیش کروں، تو یہ نہ سمجھنا جذبات سے بول رہی ہوں۔ اور فرمائے جانے کی نام پہلے پوری طرح اس توحید کی بحثوں کو پیش کیا، کہا کہ الحمدللہ الذی الہمنا، جس نے ہم پہ الہام کیا اس خدا کی تعریف،
وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اس کا شکر جو اس نے ہم پہ نعمتیں نازل کی. نہیں ہے مجمع. بی بی فرماتی ہیں جو نعمتیں اس نے ہمیں محمد و آل محمد کو دی کسی کو نہیں دی. اور سننے والے جو تخت پہ بیٹھا ہے تجھے بھی وہ نعمتیں نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے. یہ انداز ہے کہ بھئی یہی انداز جناب سید سجاد نے بھی اپنایا. توجہ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں. او یزید، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تجھے نہیں، یہ فضائل ہمارے ہیں تیرے نہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. تو کئی مرتبہ انداز ہوتا ہے، اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، اس کو نشاندہی نہیں کی جاتی، لیکن اس انداز سے، فصاحت سے، اس انداز سے، بلاغت سے کلام کیا جاتا ہے کہ بات پہنچ بھی جائے. اور یعنی جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. چلے میں اس کو عربی کے علماء موجود ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح. عربی فصاحت و بلاغت کا قانون یہ ہے کہ صراحت میں بات کرنے سے کنایے میں بات کرنا فصیح و بلیغ تر ہے. اب بی بی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی سب کچھ دیا. یہ ہماری فضیلت ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ تمہیں عطا نہیں کی ہیں. اب مجمع بھی محسوس کر رہا ہے کہ واقعاً جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو آل محمد کی عظمت ہے وہ کسی کی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی وہاں پہ بی بی نے خطبہ دیا اور خطبے میں پھر اپنے بابا کا تعارف کروایا. اگر سننا پسند فرمائیں میں بی بی کے ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان جملوں سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ کس ماحول میں بی بی خطبہ دے رہی ہیں. اور کل میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو پورا فدق کا مقدمہ پیش کرنے کے بعد وہاں پہ پیش کروں گا کہ بی بی کن الفاظ سے اپنا دفاع کر رہی ہیں، کہ جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس میں بی بی کس طرح انداز سے پیش کر رہی ہیں. تو لیکن آج بی بی ایک مرتبہ ہم پیش کرتی ہیں، ہم کے بعد پھر اپنے بابا کا تعارف کرواتی ہیں، اور اپنے بابا کا تعارف اس انداز سے کرواتی ہیں. کہتی ہیں کہ پورے عرب میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا. میرے بابا نے اللہ نے میرے بابا کو بھیجا. وہ بابا یعنی تاریکی میں جو نور لائے وہ محمد مصطفیٰ تھے. بات پہنچ رہی تھا نا کہ اس تاریکی میں ایک نور تھا، اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا. عزیزان گرامی بی بی یہاں پہ ہر طرح سے ثابت کر رہی ہیں تاریکی میں نور. تم تاریکی تھے، محمد مصطفیٰ نور. اب یہاں پہ آئیے ذرا بی بی جو فصاحت کے ساتھ اپنی پیش کرتی ہیں، خاص طور سے شاید آپ کو لطف آئے. آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا علماء سے، شاید میری بھی کسی مجلس میں سنا ہو، لیکن آج سن لیجئے، اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ عزیزان گرامی بی بی تعارف کرواتی ہیں. کہا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم گمراہی میں تھے، میرے بابا نے ہدایت دی. تم تاریکی میں تھے، میرے بابا نے نور دیا. قرآن کو پہنچانے کا حق ادا کیا، اللہ کی آیات کی بہترین تلاوت کی، تمہیں واجبات سکھائیں. پھر ایک مرتبہ بتایا تمہیں نجس و پاک میں تمیز سکھائی. گرامی جناب سیدہ ہی کہہ سکتی ہیں صرف کہ تمہیں نجس پاک میں تمیز سکھائی کہ یہ شے نجس ہے، خبردار سے ہاتھ نہ لگانا، یہ پاک ہے. یہاں تک پھر بی بی فرماتی ہیں، کہا وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، گودال سمجھتے ہیں نا، گڑھا ہوتا ہے زمین کے اندر. تو آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں، پرانے زمانے میں جہاں سے لوگ گزرتے تھے نا، کیا ہوتا تھا کہ وہ سڑکیں نہیں تھیں تو گودال، زمین میں گڑھے بن جاتے تھے، تو گودال اسے کہتے ہیں. کیا وہ جو گودالوں میں پانی بارش کا جمع ہو جاتا، گندلا پانی، مٹی والا پانی جسے اونٹ پیتے تھے، بکریاں پیتی تھی، تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں پاک پانی کی طرف رہنمائی کی. وہ بہت بڑا جملہ بی بی کا. کیا تمہیں تو پانی کے بھی تمیز نہیں تھی، یہ تو اونٹ اور بکریاں پانی پیتی ہیں، وہی پانی تم پیتے تھے. میرے بابا نے بتایا زمزم کیا ہے، میرے بابا نے کنویں کھود کے صاف پانی نکال کے دکھایا. یہاں تک بہت بڑے سائنسدان نے یہ لکھا کتاب، اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں کیونکہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے بی بی سی کے
انہوں نے یہ جملہ میرے ساتھ کسی ایک اس میں کہا، انہوں نے حوالہ دیا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں، کہ ایک مغربی امریکی جرنلسٹ نے، ایک محقق نے کہا کہ 25 برس علی کیا کرتے رہے جب جنگوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے، جب حکومت میں ہی لے رہے تھے، کوئی عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے خلفاء سے، تو کر کیا رہے تھے؟ کہا عرب کی مری زمین کو، مری ہوئی زمین کو زندہ کرنا سکھا رہے تھے، احیاء المواد رہے تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ احیاء المواد، اس سے میں کہا جاتا ہے، علماء موجود ہے، یہ ہمارے فقہ کا باب ہے کہ بھئی یہ مردہ زمین ہے جو کسی کی ملکیت نہیں، کہ جو اسے زندہ کرے گا زمین اس کی۔ تو اب عرب میں کیونکہ کچی زمین ایسی تھی کہ جہاں اس رنگ کی نرم زمین تھی کہ جب کنواں کھودتے تھے تو کنواں رکتا نہیں تھا، مٹی اس کی گرتی چلی جاتی تھی تو کنواں نہیں بن پاتا تھا۔ تو جناب امیر نے ان عرب لوگوں کو کنواں کھودنا سکھایا، وہ جو کچی مٹی تھی جو رکتی نہیں تھی اسے روکنا سکھایا۔ پتہ لوگ ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارے جو سیراب کی گئی زمینیں پانی سے، یہ جناب امیر علیہ السلام نے سکھایا۔